قبرستان جانے کے لیے روانگی ہے۔ آج 15 شعبان بھی ہے، تو اپنے مرحومین کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج قبرستان آئے ہوئے ہیں اپنے مرحومین کے پاس۔ قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب اس کی زیارت کیا کرو۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ جب بھی قبرستان داخل ہوں تو اس طرح سلام کرنا چاہیے، یعنی کہ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اہل قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ 15 شعبان المعظم قبرستان آنے کی فضیلت بھی ہے، رات آنے کی زیادہ فضیلت ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن رات کچھ ہماری مصروفیات تھی تو دن میں حاضری بھی قبرستان آنا بھی چاہیے، کہ حضور کی حدیث بھی ہے جو کہ ہم نے پہلے بیان کی۔ قبرستان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی میں کبھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنایا ہو اس پر نہ چلیں۔ رد المختار میں ہے کہ قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، یعنی جو ماضی میں پہلے راستے بنائے گئے اسی راستے پر چلایا جائے، نئے راستے جو بنائے جاتے ہیں تو نئے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، حرام ہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبریں توڑ کر راستہ بنایا جاتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور یہ ہے کہ نئے راستے کا صرف گمان ہو کہ یار ہو سکتا ہے یہاں پر نیا راستہ بنایا گیا، تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح زیارت قبر میت کے مواجہہ یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس یعنی قبر والے کی قدموں کی طرف سے جائے، کہ اس کی نگاہ کے سامنے سرہانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے، تو مواجہہ یعنی چہرے کی طرف سے زیارت قبر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب قبرستان میں داخل ہو تو ایک تو ہم نے سلام عرض کیا، تو یہ سلام عرض کرنا چاہیے، اور ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، ہم یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں: اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام النخیرۃ التي خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ یہ دعا پڑھنے کی فضیلت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کو دعائے مغفرت کریں گے، سب اس کی ایصال ثواب کا بھی سلسلہ کریں گے یہاں پر، کہ قبرستان آئے ہوئے ہیں تو ایصال ثواب کس طرح کرنا چاہیے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی: یا اللہ پاک، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے، یعنی سفارش کریں گے اس کی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے جو 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے کو والے کو ثواب ملے گا۔ تو اب انشاءاللہ ایصال ثواب کا ہم سلسلہ کریں گے، سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورۃ التکاثر۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وسلم دائما ابدا على حبیبی خیر الخلق الخلق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اے مولا کریم پاک پروردگار، آج قبر کی حاضری یہاں پر ہم اپنے مرحومین کے پاس آئے، مولا ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم پاک پروردگار، جو کچھ قرآن پاک پڑھا مولا کریم اس کا ثواب میرے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما۔ یہ سارا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ خدیۃ نذرانۃ پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔